السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام عاشق رسولوں سے گزارش ہے، جتنے بھی غوث و خواجہ رضا کو چاہنے والے ہیں تمام ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا گندا اور ناپاک عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، ان کی حقیقت ان کے منہ سے اگلوائی جائے۔ اور آج میں بہت بہترین گفتگو سنوانے والا ہوں، جو کہ میرے بھائی، میرے سنی بھائی ہیں، عاشق رسول ہیں۔ کافی ٹائم تک ان سے میری بات رہی، ماشاءاللہ بڑی ہی عمدہ طریقے سے، بڑی شاندار طریقے سے ان سے بات ہوئی۔ آپ خود ہی سن لیں، سن کر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس پوری ویڈیو کو بغیر کاٹے پیٹے سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ہی عاشق رسول، تمام ہی غوث و خواجہ رضا کو چاہنے والے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں۔ آپ دیکھ لیجئے جو کنڈیشن ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور اوپر تک تو اپنے جڑی گائے کو دکھا رہا ہے، ادھر آ جا۔ اب تو فائدہ ہے بہت۔ آپ ایسے بناتے نا، اور بیچ کا لگا رہے ہیں، تو پوری بند کر دیتی ہے نہ کری بولو تو صحیح کرتے جاؤ۔ کسی کا میسج آ اب تو پہلے سے بہت فائدہ ہو، پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نور حسن بھائی بول رہے ہیں؟ جی نور حسن بول رہا ہوں۔ الحمدللہ، آپ تو ایسے وہابیوں کی دھلائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہم یہ گرو سے کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے سنیوں میں بہت طاقت ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی ویڈیو بہت دیکھتا ہوں، سب سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں پروف بھی کر سکتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کی ویڈیو میں دیکھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی حضرت، بہت خوشی ہوتی ہے ہم کو جب آپ اس طرح دھلائی کرتے ہیں نا، مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا حضرت، جی، اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور فن میں اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جی عالم عمل بنائے۔ آپ جی پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں حضرت؟ جی پڑھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اپنے دین کا کام لے لے۔ جی ثم آمین۔ اور اس وقت ہم جو ہے ظہر سے پہلے آپ کے پاس فون کر رہے تھے، اچھا، تو آپ کہیں بیس تھے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ آپ کے کسی مولوی کی جو دھلائی کر رہے ہیں۔ نہیں آج زیادہ بات نہیں ہوئی۔ جی، اور حضرت ایک مرتبہ ہم سے جو ہے کسی دیوبندی نے ہاں، یہ مناظرہ کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا تو ان کو میں نے بتایا کہ کیا مجھے نور حسین کو بلانا پڑے گا کیا؟ اچھا تو وہ خاموش ہی ہو گیا۔ اچھا، وہ مجھے جانتا تھا کیا؟ جی شاید وہ جانتا تھا، شاید۔ میں آپ کی ویڈیو شاید ہم 1 سال سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، جی، اور حضرت رہی بات یہ، تو ان سے میں نے یہ بتایا کہ کیا نور حسین بھائی کو بلانا پڑے گا؟ کہ نہیں بھائی، نہیں بھائی، ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ ڈر کے بھاگ گیا وہ جانتا ہی ہوگا۔ شاید۔ مگر مجھے بہت زیادہ حضرت بہت خوشی ہے کہ آپ شیر کی طرح دہاڑتے ہیں اور ان کی جو ہے خوب اچھی طریقے سے خاطرداری کرتے ہیں۔ اور ایک حضرت آپ کی ویڈیو میں نے دیکھا تھا، ایک بتا رہا تھا کہ جو ہے میں اہل جماعت کو مانتا ہوں اور رافضی اور قادیانی وغیرہ وغیرہ کو میں مانتا ہوں، اہل حدیث کو بھی مانتا ہوں۔ تو آپ نے حضرت، وہ جاہل تھا شاید، کچھ میں بات نہیں ہو پاتی، اس تو لیے جی آپ اتنے بہترین انداز سے اسے سمجھا رہے تھے کہ کیا جی، بتائیں۔ ہاں، بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہے تھے حضرت۔ آپ سے بات کرنے مجھے بہت خوشی لگ رہی ہے، بہت خوشی ہے۔ شکریہ حضرت، شکریہ۔ تو حفظ والوں کو پڑھاتے ہیں حضرت یا کن کو پڑھاتے ہیں؟ جی نہیں، مکتب پڑھاتا ہوں اچھا، حضرت۔ پڑھائی لکھائی اگر کر لے بھی لے تو حضرت کہاں نوکری ملتی ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ جی، ہاں بھائی، تو مکتب پڑھاتا ہوں اچھا اچھا، بس۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔
इंशाअल्लाह अजीज हजरत आप इसी तरह धुलाई करते इंशाल्लाह रहें। हजरत आप दुआ करें। जी जी हाँ, मैं हजरत आपके जैसा आलिम नहीं हूँ। हजरत मैं नहीं, हजरत मैं आप जैसा आलिम नहीं हूँ। अरे नहीं, मैं हजरत वाकई कुछ नहीं हूँ, बस एक जो आपसे है। किसी ने पूछा था हजरत, कई मर्तबा आपसे जो है हाँ जैसे आपके जो है वीडियो पे मैं देखता रहता हूँ हाँ और आपसे पूछते रहते हैं कि आप आलिम हैं, आप आलिम हैं, तो आप बताते नहीं कि मैं आलिम हूँ। मगर मैं जब आप नहीं बताते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि अगर कोई आलिम है ना तो उसे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं आलिम हूँ। जी अपने आप को हकीर ही समझेगा कि हाँ मैं हकीर हूँ, मैं कुछ जानकार नहीं हूँ। और जो ये कहता कि मैं जानकार नहीं हूँ वो सबसे ज्यादा जानकार रहता है। हजरत, मेरी तो हकीकत यही है, इसमें कोई जो है आजिज़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये फैजाने आला हजरत है। माशाअल्लाह। मैं इन तो हजरत शैतानों में जी रह चुका हूँ। 15 जी साल से ज्यादा जिंदगी मेरी उन्हीं लोगों में गुजरी है, जी और जी मैं इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। जी और अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह के फजल करम से जी अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मुझे सिखा दिया है, अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया अपने नेक बंदों के सदक़े, उलमा अहले सुन्नत की जूतियां सीधी करने के सदक़े, जी कि दुनिया का कोई भी कितना ही बड़ा देवबंदी आ जाए, जी अल्हम्दुलिल्लाह इस गुनहगार के सामने बैठ के हम हजरत वो टिक सुन्नी। ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं है। हाँ और हम हम लोगों के पास अल्लाह माशाअल्लाह हम लोगों के पास सबूत भी है। जी 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 बेशक। और हजरत मेरा इस गुनहगार नाचिस का नाम मोहम्मद तबारक रजा वाहिदी है। जी 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 और माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसले के आला हजरत के मानने और चाहने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मरते कयामत तक भी मानते रहेंगे, माशाअल्लाह क्योंकि मेरे इमाम साहब ने ऐसा कुछ बता दिया है कि अगर सारी किताब एक तरफ रख दी जाए जी और इमाम अहले सुन्नत की किताब एक तरफ रख दी जाए, जी अगर इमाम अहले सुन्नत की एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि इमाम अहले सुन्नत की किताब अगर हटा दी जाए, जी खत्म कर दी जाए, जी मगर अब बचेगा कानूनी शरीयत, तो कानूनी शरीयत भी मेरे आला हजरत का मसला बताया हुआ है। जी 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 हत्ता कि पूरी कायनात में अगर मसला मसाइल बताने वाला अगर है कोई इमाम जी तो मेरे आला हजरत हैं। बेशक और बेशक। हत्ता कि ये भी है कि अगर कोई मौलवी यानी नदवा के मौलवी जी देवबंदी अगर कोई फतवा देगा हाँ तो जब तक मेरे आला हजरत का फतवा राज़िबिया नहीं देखेगा तब तक वो फतवा दे ही नहीं सकता है। जी। और यहाँ तक के हमारी ही किताबें उनके काम आती हैं, जैसे बहार शरीयत हो गई, जी फतावा रज़विया शरीफ हो गई। जी तो ये हमारे उलमा की किताबों को जो है देखते हैं, उनका मुताला करते हैं, जी और फिर उनसे जो है इल्म सीख के कुछ आगे जवाब देते हैं। जी। और और अपने कम इल्मी की वजह से ये अपने फतवों में जी गलतियां भी कर देते हैं, जिसकी पकड़ हो जाती है। जी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बरेली शरीफ का कोई भी फतवा कहीं के भी किसी बड़े से बड़े मुफ्ती ने, किसी भी अल्लामातुद्दहर ने रद्द नहीं किया है। जी। और हजरत जो बताएं हम आपको इनके आप जो है प्रूफ भी कर देते हैं कि ये जो है चारे अकाबिर जो हैं जी ये काफिर देवबंदी हैं, हाँ फिर भी वो ना मानने के लिए इनकार हो जाते हैं। और आप उसे बता देते कि हिफ्जुल ईमान में है, ये सभी किताब में है, फिर भी वो नहीं मानते हैं। बताइए, आप इतना बताते हैं फिर भी नहीं मानते हैं। हजरत किताब गवाह है। हाँ, मैं इसलिए ये काम करता हूँ कि मुझे पता है कि ये लोग बदबख्त मानेंगे नहीं, जी मगर मेरे जो सुन्नी भाई इन लोगों में धोखे में हैं, जी उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए, वो इस बात को सुन लें, समझ लें कौन सही है कौन गलत है, फैसला करके अब जिधर चाहे चले जाएं। हजरत मैं तो यही कहूंगा कि मैं नबी वाला हूँ, मैं नबी के बेशक उम्मतियों में से हूँ बेशक और मसले की आला हजरत का मानने वाला हूँ। बेशक। अगर मेरे जो है जिसमें अगर कोई भी कुछ न रह जाए, जी कपड़ा धन या कुछ भी न रह जाए, जी 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 जिसमें अगर गोश्त भी न रह जाए, जी अगर कोई कह दे कि जो बंदी बन कर दिखा दे तो मर भी जाऊं तो हजरत मैं देवबंदी नहीं बनूंगा, बेशक काफिर नहीं बेशक बनने वाला हूँ। क्योंकि बेशक बेशक। आपने ही बताया है और अल्लाह के रसूल ने भी बताया है जी कि हमारे उम्मतियों में 73 फिरके होंगे, उनमें से एक फिरका जन्नत में जाएंगे। जी आज उसे कहते हैं जमात, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है गर्व से कह सकते हैं कि अहले सुन्नत व जमाअत हैं। जी बेशक। और क्योंकि जमात वाले ही हम लोग हैं ना, जी क्योंकि हम लोग असहाब कराम को मानते हैं जी और नबी पाक को मानते हैं, अंबिया कराम को मानते हैं, शुहदा कराम को मानते हैं, औलिया कराम को मानते हैं, यहाँ तक कि उलमाए अहले सुन्नत को भी हम लोग मानते हैं। बेशक। तो बताइए हजरत, तो अहले सुन्नत वल जमात ही तो जन्नत में जाएंगे। जी जी जी
اور حضرت بہت خوشی ہے، اور آپ کے جو ہے دوست احباب بھی جو ہیں ان کا جو ہم ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں جی جی، بہت ماشاء اچھے آپ بولتے ہیں حضرت، بہت ماشاء اللہ بہت اچھے بولتے ہیں، جس طرح وہ بولتا ہے جی آپ اسی انداز میں ہی سوال کا جواب دے دیتے ہیں، اگر وہ جاہل ہے آپ سامنے والا جی تو آپ اسی کے انداز میں سمجھا دیتے ہیں، شکریہ حضرت. ایک اگر وہ چیز کہوں عالم گا ہے میں آپ سے، جی ایک چیز کہوں گا میں آپ سے، آپ میری ہیلپ کیجیے، میری مدد کیجیے. جی جی جہاں بھی آپ پروگرام میں جاتے ہیں نا حضرت، جی وہاں لوگوں کو تھوڑا سا آپ اجاگر کر دیں، جی اور ماحول کے حساب سے بھی بتائیں کہ کہاں کیا ماحول ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی تو ان کو مطلب اصلاحی تقریر بھی کریں، اور عقیدے کے تعلق سے ضرور بتائیں. حضرت جہاں میں جاؤں گا انشاءاللہ العزیز آپ کا چینل کا نام بھی بتا دوں گا. ہاں چلیے، یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، جی اور بھی زیادہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ یہ کام بھی کریں گے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ میں جس طرح خلاصہ کرتا ہوں نا، جی تو انسان ویسے تو نہیں سمجھ پاتا ہے زیادہ، میں اپنے منہ سے کچھ بھی کہہ دوں تو وہ انسان اتنا نہیں لے گا، جی مگر جب میں اسی دیوبندی کے منہ سے یا اسی بد مذہب کے منہ سے کچھ بھی کہلواؤں گا، ثابت کرواؤں گا، تو وہ جی دل پہ لگتی ہے بات. جی اے جی گھر جا جلدی. ہاں سمجھ گئے حضرت؟ جی بالکل وہ سمجھ بات گئے. دل پہ لگتی ہے، جیسے آپ کو بات اچھی لگی، جی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو بتائیں گے، جن مجموعوں میں بتائیں گے، جی جہاں جہاں بھی آپ جن محفلوں میں بھی آپ جاتے ہیں، جی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں 50 آدمی ہو، 100 آدمی ہو، 200 آدمی ہو، تو اگر جی بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے 10-20 آدمی ضرور سرچ کریں. جی سمجھے بالکل حضرت؟ بالکل بالکل. اور وہ سنیں گے، سمجھیں گے. اور یہ بات ضرور کہہ دینا آپ کہ جی شروع میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، مطلب جی سنتے چلے جانا، جب لاسٹ ہوگی تب جی بات سمجھ آئے گی، جی بالکل. کیونکہ شروع کا معاملہ اپنا تھوڑا اصیل رہتا ہے کہ ہاں جی سمجھتے ہیں اس ہم کو پھیر سمجھتے کے لانا رہتا ہے. ہیں. جی کئی حضرات نے مجھ سے یہ شکایت کی جی کہ نور حسن بھائی، جب ہم آپ کی شروع میں آڈیو سنتے تھے تو ہم کو ایسا لگتا تھا یار یہ نور حسن پاگل ہے کیا. سامنے والا کچھ پوچھ رہا ہے، یہ جواب ہی نہیں دے رہا حضرت میں بھی بہت پریشان تھا، ہے. اچھا میسج بھی کیا تھا میں نے اچھا کہ حضرت کہیں مجھے نہ سمجھ بیٹھے. اچھا. دیکھیے تب حضرت، تک مومنوں میں کی خوشبو الگ ہی آ جاتی ہے، مومنوں کا جی جو. اچھا میں نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ نہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی نہیں نہیں یہ ایمانی ایک رشتہ ہوتا ہے. جی کچھ لوگوں کو میں بغیر پوچھے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. جی جی الحمدللہ آپ جواب بھی دیے ہیں. آپ سے میں نے کچھ کہا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیوں کال کیا ہے، کیوں نہیں کیا ہے. جی یہ خوشبو آ سب جاتی ہے حضرت مومن کی. اور آج میں حضرت بہت ساری آڈیو میں حضرت میں نے آج دکان پر بیٹھا تھا میں، اچھا اور چائے جو ہے نوش کر رہا تھا، ہوں تو تمام اکابر لوگ بیٹھے تھے، ہمارے بڑے بھائی تمام اکابر بھائی لوگ بیٹھے تھے. تو ان کے سامنے میں نے کہا دیکھیے، اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اور عقیدہ کو اپنا خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور عقیدہ کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا میری ایک گزارش ہے. تو کہا کیا گزارش ہے ضرور بتائیے. تو میں نے کہا دیکھیے، آپ یہ یوٹیوب کو دیکھیے، اور یوٹیوب کو جو ہے سرچ کیجئے اس چینل کو، اور جو ریکارڈنگ ہے میرے نور حسن بھائی کے جو ہے آپ سنیے، انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائے گی پوری بات. جی جی تو میں نے آج بہت تعریف کی آپ کی. خیر حضرت، تعریف کے قابل تو آپ ہیں کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ حضرت میں تو دین کی خدمت تو کرتا رہتا ہوں، جی مگر میں اپنے دیکھیے حضرت سنی بھائیوں کے بچے کو میں تعلیم دیتا رہتا ہوں، جی بتاتا رہتا ہوں، ماشاء اللہ. مگر آپ جو ہے حضرت کافر کو مسلمان بناتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں ہیں، حدیث بھی ہے کہ اگر وہ کافر ہے، اگر وہ مجھ سے مسلمان بنا دی جائے تو وہ جنت کے لائق ہو جاتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو حضرت آپ جنت کے لائق ہو سکتے بڑا گنہگار ہوں، ہیں. جی اسی امید کو لے کر جو ہے چلتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بھائی بھی جو ہے بات کو سمجھے اور شیطانی فرقے سے باہر آئے. اور حضرت میں نے ایک ویڈیو اور دیکھی تھی، بی جے پی جیسے آپ سے بولا گیا تھا کہ مطلب ووٹ کس کو ڈالا جائے گا، اچھا شاید ہاں آپ کے ذہن میں ہوگا. ہاں 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 ہے، یاد آ گیا. جی ہاں تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا جی کہ لوگ عوام یہ کیا سمجھتے ہیں ہوں کہ نور حسن بھائی جو ہے اکیلا ہے،
اور ان کے پیچھے ہم لوگ ہیں. اگر ایک ہاتھ لگایا جائے گا ان کے اوپر تو ہم لوگ پیچھے 10 ہیں, ہاتھ پھاڑ کر الحمدللہ رکھ دیں گے. اپنی جماعت کے بہت سارے حضرات ہیں الحمدللہ. جی اس وقت آپ میں جیسے جو ہے بھائی ہیں سب کی. دیکھیے ایک تو سپورٹ, سب سے بڑی سپورٹ تو اللہ تعالیٰ کی ہے, جی جی کیونکہ اللہ کی طرف سے اگر مجھے نقصان نہیں پہنچنا ہے جی تو کوئی بھی شیطان مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. جی بالکل. اور شیطان ہی دنیا کیا کی مجال حضرت جی 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 جو مومن کو پریشان کر سکے. جی 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 ارے مومن سے خود شیطان ڈرتا ہے حضرت. کوئی اور ہوتا تو شاید تھک تھکا کے بیٹھ جاتا, جی بالکل. مگر میری غذا ہی یہ لوگ بن گئے ہیں. جی سمجھے حضرت. سمجھ رہے ہیں حضرت. ایک بات پھر یاد آ گئی, آپ کو کسی نے نیپال سے فون لگایا تھا جی اور نماز کے بارے میں پوچھی تھے آپ نے. ہاں ہاں یہ ہاں حضرت نماز وہ بولے تھے کہ مطلب ہم کو چڑھاتے ہیں, آپ سنی ہیں, آپ جو ہے پیجامہ کنٹا جو ہے پہنا کریں, ہے نا. جی جی نماز کے بارے میں پوچھے تھے ان سے آپ نے کہ ہاں مطلب ظہر کی نماز میں جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں, ہم، 4 رکعت کی نمازیں ہوں, اس میں سے جو ہے قاعدہ اولا میں اگر تشہد پڑھ کر کے یعنی درود ابراہیمی پڑھ دیا, یا آدھا پڑھا یا پورا پڑھا یا 2 ہی کلمات پڑھیں, وہ کھڑا ہو گیا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا. جی اور کیا نام ہے, آپ یہ بھی بتائے تھے کہ عشاء کی نماز 4 رکعت والی یعنی سنت غیر موقدہ, ہاں. ہاں اس کے بارے میں بتائے تھے. تو حضرت مفتی اپنے آپ کو کہہ رہا تھا نا حضرت, مجھے تو یار ہنسی آتی ہے, سالے اپنے آپ کو مفتی بتا کیسے دیتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو مفتی بول رہا تھا حضرت. تو جب ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے تو بہت ہنس رہے تھے ہم, کہا لگا کر کے یار اپنے آپ کو یہ مفتی کہتے ہیں, ان کا تو تلفظ بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ چلے ہیں ہمارے حضرت سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو مقابلہ کے لائق ہے ہی نہیں. یہ مفت کے مفتی ہوتے ہیں, یہ وہاں جھاڑو مار مار کے اور لیٹرین میں صاف کر کر کے جو ہے نا یہ مفتی بنتے ہیں. جی یہ جی علم جی. حاصل کر کے کتابیں پڑھ کے نہیں بنتے. تو حضرت ہم تو مجھے لگتا ہے وہ خاموشی ہو گیا تھا. وہ بھاگ گیا تھا, اس کے بعد سے اب تک کال نہیں آیا ہے. جی ہاں حضرت آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں حضرت بریلی شریف کے پاس رامپور سے ہوں. اچھا ہاں بھلا گئے تھے. اللہ ہاں ہمارے برابر کے ایک مفتی نے مجھے کال کیا اسی وقت, جی مطلب اس کا کال کٹا اور اس کا کال آ گیا. جی میں سمجھا شاید اسی مفتی کا ہے جو بھاگا ہے. ہاں جی خیر اس سے میری بات ہوئی, وہ میں نے سنوا دی آپ کو کل جی کس طرح وہ بات کر رہا تھا. اور جی آج پھر میں نے اسی کی 2 آڈیو ڈالی ہیں, علم غیب کے تعلق سے پھر بات ہوئی تھی میری کل, تو جی وہ آج ڈالی ہیں میں نے. جی ہاں وہ بھی پگلا کے بھاگ گیا. جی آتے ہیں سبق یاد کر کے کہ ہم یہ کہیں گے ہم وہ کہیں گے, اور دادا گیری ایسے دکھاتے ہیں. حضرت وہ بریلی شریف میں گیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ حضرت سے ملاقات ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. بالکل بالکل حضرت ضرور آئیے. یہاں تو الحمدللہ بہت سارے بھائی ملنے آتے رہتے ہیں, بڑی بڑی دور سے آتے رہتے ہیں. جی اور الحمدللہ ہم جو ہے حضور غازی ملت کے درگاہ میں رہتا ہوں. اچھا آپ کشور شریف میں ہیں؟ جی نہیں, ہاں حضور سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. بہرائچ شریف. جی جی بہرائچ شریف سے میں ہوں. بہرائچ شریف میں تو کافی بھائی ہیں اپنے جی وہاں. بہرائچ شریف سے ہوں. ہاں آپ حضرت ڈریے گا مت, ہم لوگوں کے ڈرنے کی ضرورت ہی ساتھ نہیں ہے اللہ انشاءاللہ. اور اللہ یہاں کے تو رسول ہیں, اور یہاں ساتھ تو میں پورے علماء حضرت کا پورا جماعت ہے. یہاں تو جو ہے نا حضرت جی سر سے کفن باندھ لیا ہے. جی ہاں میرا گاؤں اتنا خطرناک ہے جی کہ بہت زیادہ, میں کیا بتاؤں آپ کو حضرت. حضرت اور کوئی بڑے بڑے خطرناک لوگ بھی ہیں یہاں. جی اگر کوئی چیز دین کی کے حضرت معاملے میں ضرورت پڑے گی دین کے معاملے میں انشاءاللہ کوئی العزیز دل سے یاد کیا جائے گا. انشاءاللہ العزیز یہ گنہگار ناچیز بندہ آپ کے سامنے ضرور پہنچے گا. انشاءاللہ آئیے آپ. اگر کوئی بھی چیز کی پریشانی ہو جاتی ایک مرتبہ کال کر کے دیکھیے گا, نہیں انشاءاللہ گنہگار کو کچھ یاد کر کے پریشانی دیکھیے گا, نہیں انشاءاللہ پڑے گی العزیز انشاءاللہ, اللہ نے یہ چاہا. ناچیز گنہگار یہ آپ کے قدم میں گر جائے گا. ارے کیا بات کر رہے ہیں حضرت, آپ ایسی بات بول رہے ہیں نا تو مجھے مطلب ایک شرم سی محسوس ہو رہی ہے. نہیں آپ حضرت, عالم دین ہیں اور میں آپ کے قدموں کی جو دھول ہے نا اس کے برابر بھی نہیں ہوں, اور نہیں آپ کی حضرت, جوتیاں میں سیدھی کروں نہیں حضرت, وہ بھی میں ہماری خوش نصیبی آپ ہوگی. کو آپ اتنا بڑھاوا آپ اتنا تعریف کر رہے ہیں حضرت, تو تعریف کے قابل کے لائق نہیں ہوں میں حضرت. مگر میں بھی سادہ آدمی ہوں حضرت, میں اتنا بڑا میرا وہ نہیں ہے مقام. میں حضرت آپ اس طرح مناظرہ کرتے ہیں نا تو میں اب کبھی کبھی سوچتا ہوں یار کہیں
حضرت سے کبھی ہمارا مناظرہ ہو گیا ہم جیت ہی نہیں پائیں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنے عالموں کے سامنے زیر ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں اپنے زبر ہیں آپ. میں اپنے غوث عالم. اعظم کے ایک چلہ ہے نا غوث اعظم کا کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ لعل مدد، وہ چلہ ہے نا تو شیئا للہ یعنی سامنے والے کو جو ہے میں زبر دیکھوں گا. جی ہاں دشمن کو زیر کر دوں گا. بے شک بے شک. انشاءاللہ العزیز آپ ایسے ہی ہیں. حضرت بہت خوشی ہو رہی مجھے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حضرت جزاک اللہ. ہمارے علماء میں سے بس تو بہت علماء کرام، میں سب کو نہیں کہہ سکتا ہوں جی مگر کچھ علماء کرام بہت خاموشی اختیار کر رہے ہیں. ہاں میرے نہیں نبی پاک کے شان میں اگر کوئی گستاخی کہہ رہا ہے جی وہ سن کے چلے آ رہے ہیں. جی میں ہائے افسوس ایسی زندگی لے کر کیا فائدہ ہے، جی 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 ماشاء دنیا اللہ. میں رہنا اس کیا پر بھی فائدہ ہے. مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے بولتے ہیں. قدم اٹھایا ہے اور ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جی مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کام کرنے والے کو کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. سمجھے حضرت؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ گئی. بلکہ ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کی پیٹھ کو تھپتھپانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی اور ایک بات کہہ دوں، جو اللہ کے راستے میں نکلتا اللہ اس کی مدد کرتا ہے. بالکل ایک دم بالکل بے اللہ شک، کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. بالکل بے شک کوئی ہاں. شک نہیں اس میں. اور الحمدللہ اپنی جماعت کے بڑے بڑے عالم جی اس گنہگار کو دعائیں دیتے ہیں. اور کئی عالموں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نور حسن بھائی جی ہم نے 12-13 سال مدرسے میں دیے ہیں اور ہم آپ کی آڈیو سنتے ہیں نا تو کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں ہم سوچتے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ یار اس کا جواب کیا ہوگا. جی اور آپ ایسے جواب دیتے ہو یار جیسے وہی حضرت، وہی تو ہم بھی سوچ رہے ہیں نا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت کبھی ایسا وقت آ گیا کہیں حضرت سے ہمارا مناظرہ ہو گیا تو ہم تو جیت ہی نہیں پائیں گے. آپ اس وقت کیسے سوال کا جواب لاتے ہیں اور کہاں سے سوال کا جواب دیتے ہیں. ہم بڑے تعجب میں ہو جاتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا اگر کوئی سوال کا جواب کہ حضرت یہ بتا دیجئے اس کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ابھی 10 منٹ یا 15 منٹ کا موقع دیں، تھوڑا کتاب دیکھ لیں. بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے تو میں اسے کتاب دیکھ کر کے تب جواب دیتا ہوں. مگر حضرت اس وقت آپ بغیر کتاب دیکھے ہوئے اگر پھٹافٹ جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ڈما کے، بہت اچھے طریقے سے آپ اسے جواب دے دیتے ہیں. میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ ارے یار اتنا جلدی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے علماء اہل سنت کو. خیر میں علماء میں سے نہیں ہوں اور الحمدللہ اس گنہگار کی آڈیو اپنے کافی علماء کرام نے سنی ہے اور دعائیں بھی دی ہیں. جی یہاں تک کہ جامعہ ازہر مصر یونیورسٹی جی مجھے کال آیا جی نیٹ کے ذریعے. جی نیپال کے ایک حضرت تھے، وہ وہیں سے پڑھے بھی ہیں اور وہیں پڑھا بھی رہے ہیں. جی کئی سال پہلے کی بات ہو گئی. جی تو ایک کاتب صاحب تھے، مطلب جو کتابیں لکھتے ہیں. جی تو ماشاء اللہ انہوں نے مجھے دعائیں دی اور بولے بیٹا میں نے تمہاری کچھ گفتگو سنی اور تمہارا جو بات کرنے کا ایک انداز ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا. حضرت آپ جس انداز سے بولتے ہیں نا اس انداز سے مجھے یہ لگتا ہے نا کہ حضرت آپ کے آواز میں کھو جاؤں. بس میں مسئلہ پہ نہیں جا رہا ہوں حضرت، جی مسئلہ پہ نہیں جاتا ہوں، نہیں کوئی چیز پہ جا رہا ہوں، بس آواز پہ میں جا رہا ہوں آپ کی. آپ اس انداز سے سمجھاتے ہیں اور آپ اس انداز سے بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی آواز میں کھو جاؤں. میں بہت ایزی طریقے سے، بہت مطلب آسان طریقے سے اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہوں. جی میرا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے، میری نیت یہ نہیں ہے کہ صاحب میرا چرچا ہو، میرا نام ہو، یہ ہو وہ ہو. حضرت اللہ نے فرمایا ہے جس نے میرا ذکر کیا ہے اس کا میں ایسا ذکر کروں گا کہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 گاؤں نہیں بلکہ دنیا اسے پہچانے گی، دنیا جانے گی. میرے اعلیٰ حضرت اپنے انڈیا میں رہ کر کے جی دین کا جو ہے خدمت کیا میرے اعلیٰ حضرت نے، بے شک. مگر آج دنیا میرے اعلیٰ حضرت کو پہچانتی ہے اور جانتی ہے، پوری اور دنیا دنیا میں میں میرے اعلیٰ حضرت کی کتاب چلتی ہے. جی اللہ کا ذکر میرے اعلیٰ حضرت نے کیا بے اور شک میرے اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر کے ہر ایک چیز لکھا ہے. بے شک بے شک. تو میرے اعلیٰ حضرت
چمک رہے ہیں، جی جی ہر طرف ان کا ہی نعرہ لگ رہا ہے، ہر طرف ان کا ہی سکہ چلتا ہے۔ جی، بے شک وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو جہاں دیکھو جدھر دیکھو، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، نیپال، شری لنکا، افغانستان، نیوزی لینڈ، امریکہ، افریقہ، چاہے یہیں بھی کہیں چلے جاؤ، میرے اعلیٰ حضرت کا چرچا ضرور ملے گا۔ بے شک بے شک حضرت، حق بات ہے۔ آپ ذکر کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں، آپ اس کو گراتے ہیں حضرت۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے کہ مطلب کربلا میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت لوگوں کسی نے کیا کہا، جی تو شہید ہو گئے ان کے پیچھے لڑنے کے لیے، ہاں تو آج ان کا جو ہے ذکر کتابوں میں آ رہا ہے۔ جی 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 جی، آج علماء کرام جو ہے کتابوں میں سے جو ہے ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پورے عوام کو۔ جی حضرت آپ ذکر کرتے ہیں تو کیا آپ کا ذکر دنیا میں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ جی، جب حضرت آپ بولتے ہیں نا تو کبھی کبھار میں جو ہے رو پڑتا ہوں، خاموش۔ اچھا جی، کبھی کبھی میں رو پڑتا ہوں، اچھا، یار نہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خاموش ہوں، میں بیٹھا ہوں چپ چاپ، کاش میں نور حسین بھائی کے ساتھ میں ہوتا تو میں بھی دین کی خدمت کرتا رہتا اور لوگوں کو بتاتا کہ میں بھی ایک سنی بریلوی ہوں، ماشاء اللہ۔ تاکہ دنیا مجھے بھی پہچانے جانے۔ دیکھیے اس ماری کیا ڈالی۔ جی حضرت، اور ماشاء اللہ، بس دوست بھائی، میرے دوست اسی طرح لگے رہو۔ انشاءاللہ حضرت، آپ دعا کریں، بس میری آپ دعا، جیسے علماء کی دعائیں چاہیے۔ حضرت میں نے فون لگایا آپ سے دعا کرانے کے لیے، میں نہ کہ دعا دینے کے لیے، میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں۔ دعا لینے کے لیے فون لگایا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے علم کا پہاڑ بنا دے، علم کی چٹان بنا دے، اور شیطانوں کے دلوں پر آپ کی ایسی دہشت طاری کر دے کہ مرتے دم تک وہ دہشت ختم نہ ہو، اور آپ کے سامنے آنے سے شیطان ڈرے کہ کہیں ہم کو پکڑ نہ لے۔ حضرت جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو دین کی خدمت کرتا رہتا ہے اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، حضرت اس لیے میں نے آپ سے دعا کرائی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں تو بہت ہی زیادہ گناہ گار آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، ایک عام آدمی ہوں۔ کبھی کبھی حضرت آپ سے پوچھتے ہیں نا جی کہ آپ عالم ہیں کہ مفتی ہیں، ہاں، تو آپ بتاتے ہیں نہیں میں عالم نہیں ہوں، سادہ انسان ہوں، سادہ آدمی ہوں، تو اس وقت مجھے اتنا خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤں کہ دیکھیے اتنے بڑے مفتی یا اتنے بڑے عالم ہو کر کے۔ نہیں حضرت، میں نہ مفتی ہوں نہ عالم ہوں۔ نہیں حضرت، اب آپ کو جانتے ہیں ٹھیک سے نا، مگر آپ کے لفظوں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ عالم ہیں۔ ارے حضرت بس یہ سب میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ جی، ہاں، تو اس یہ وقت سب میرے حضرت جب اعلیٰ حضرت کا آپ سے فیضان کوئی ہے۔ پوچھتے ہیں نا ہیں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں سادہ انسان ہوں، جی تو اس وقت مجھے خوشی آتی ہے کہ پہلے کے مولویوں کو مجھے یاد آ جاتی ہے کہ بہت بڑے مفتی تھے تو اپنے آپ کو مولوی لکھتے تھے، جی، اسی طرح آپ بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ انداز میں ساروں کو جواب دیتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، میری دعا، میری ماں کی دعا اور تمام انبیاء کرام کی دعا میرے نور حسین بھائی کو لگے اور ان کے علم میں اور اضافہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت کوئی بھی پریشانی ہو اس گنہگار کو یاد کرنا، انشاءاللہ العزیز یہ گنہگار ناچیز آپ کے قدموں میں گرے گا۔ حضرت آپ میرے لیے نمازوں میں دعا کرو، بس انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کچھ بھی جی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے حضرت، بھولنا مت، ٹھیک ہے حضرت؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے واٹس ایپ میں اپنا نام لکھ کے بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کا نام سیو کر لوں گا۔ جی 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 آپ کے جیسے علماء کی تو مجھے ضرورت رہتی ہے، کیونکہ مجھے مسئلے مسائل پوچھنے میں جی ہاں آسانی رہے گی۔ جی جی ٹھیک ہے، جی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ معلوم کرنی ہوتی ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، اس پورے کلپ کو، پورے ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان پہچان میں، آپ کے ریلیشن میں کسی بھائی کے بال جھڑتے ٹوٹتے ہوں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کو ایلوپیشیا کی پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی جس کو بال کھورا کہتے ہیں، یا جن کے بال جھڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، یا ماں بہنوں کے بہت زیادہ کنگھے میں بال کاٹتے وقت آتے ہیں، انشاءاللہ وہ 1 سے 1.5 مہینے میں کافی حد تک سدھار اس میں آ جاتا ہے۔ بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا بند ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ 1 مہینے میں کافی فرق پتہ چل جاتا ہے۔ ادھر بال بھی ہیں، قریب سے بناؤ، بال دکھائی دیں، یہ اوپر کے ہاں بھی دکھاؤ۔ بس اوپر چہرہ کر۔ آپ دیکھ لیجئے جو کنڈیشن ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور اوپر تک تو اپنے جڑے گائے کو دکھا رہا ہے ذرا جا۔ اب تو فائدہ ہے بہت۔ آپ ایسے بناتے نا، اور بیچ کا لگا پڑ جا تو پوری بند کر دیتی ہے نہ کری بولو تو صحیح کرتے جاؤ۔ کسی کا میسج آ اب تو پہلے سے بہت فائدہ ہو، پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔